اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283، اس کا فرسٹ ہاف جو ابھی تلاوت کیا گیا، اس کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ قرض اور خرید و فروخت کے احکام بیان کرتے ہوئے اس کی ایک اور ممکنہ صورت پر بھی روشنی ڈال دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر آدمی سفر میں ہو اور قرض یا خرید و فروخت کی نوبت آ جائے اور کاتب میسر نہ ہو یا لکھنے سے متعلقہ اشیاء نہ ہوں، تو ایسی صورت میں حقوق کی توثیق گروی یعنی رہن کے ذریعے کر دی جائے۔ یہ گروی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ گروی رکھنے والے کے ذمے اس آدمی کا حق ہے جس کے پاس گروی چیز موجود ہے۔ سفر کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ تر سفر میں پیش آتا ہے، ورنہ جس طرح سفر میں گروی رکھنا جائز ہے اسی طرح حضر میں بھی جائز ہے۔ گروی کے معاملے میں اہل ایمان کو امانت کی ادائیگی پر ابھارا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کرے اور اس کی کوئی چیز گروی رکھے بغیر قرض دے دے تو قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض ادا کر دے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ، کاتباً، لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن با قبضہ، یعنی رہن با قبضہ پر معاملہ طے کر لو پھر۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد ہو تم میں سے کسی کو کسی دوسرے پر، فَلْيُؤْدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ واو عطف ہے، ان حرف شرط ہے، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر، کنتم تم ہو، کنتم ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، لیکن چونکہ پیچھے ان آ گیا ہے تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہم حال میں کر رہے ہیں۔ کنتم کا مادہ کاف، واو اور نون ہوتا ہے، اور یہ باب ہوتا ہے ناصرہ، تو یعنی یہ بنتا ہے کاوانا، اور یہ بن جاتا ہے یکون۔ اب واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر، اور زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ کانا بن جاتا ہے، اور یہ واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح پر سکون ہے، لہذا یہ واو کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے یکون۔ اب کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، تو یہ بن گیا کنتم جمع مذکر حاضر ماضی کا صیغہ۔ اور اگر تم ہو علی سفر، سفر پر، علی حرف جار ہو گیا تو اس وجہ سے یہ اسم مجرور بن گیا، تو یہ مرکب جاری بن گیا۔ اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ، کاتباً، لکھنے والا۔ کاتباً یہاں پر
اس فعل کا یہ مفعول ہوگا کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے اور یہ فعل بفاعل ہے۔ لم جو ہے اسے نفی جہد کہا جاتا ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر۔ تاجدو اس کو دیکھتے ہیں، یہ ایکچولی ہے، اس کا مادہ ہے واو جیم اور دال، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضربو ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا وجدہ، یہ بن گیا یوجدو۔ اب یوجدو سے حاضر کا صیغہ اگر بنائیں تو ظاہر ہے یہ یا جو ہے یو توجدو بن جائے گا، اور توجدانی تسنیہ بن جائے گا، اور توجدون یہ جمع بن گیا۔ تو یہ ایکچولی یہاں پر توجدون ہے، لیکن یہ کیسے تاجدو بنا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو واو ہے یہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آ رہی ہے، تو جب واو علامت مضارع مفتوح یعنی زبر والی اور علامت کسرہ کے درمیان آئے تو اسے لازمی طور پر گرا دیا جاتا ہے، لہذا جب ہم اس واو کو گرائیں گے تو یہ بن جائے گا تاجدون۔ اب تاجدون سے پہلے جب لم لگ گیا نفی جہد، تو لم اس میں یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ یہ اس کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع میں نون اعرابی گر جاتا ہے، تو لہذا یہ نون اعرابی لم کے اثر کی وجہ سے گر گیا، تو باقی رہ گیا لم تجدو۔ تو یہی ہمارے پاس ہے لم تجدو۔ یہ اور کون سے لفظ ہوتے ہیں جو مجزوم کر دیتے ہیں مضارع کو؟ لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ چار لفظ ہیں جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ لم جو ہے یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً لکھنے والا، یہ مفعول ہوگا یہاں پر، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو فا یہ جواب شرط ہو جائے گا، ریحان مقبوضہ یہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے، تو رہن مقبوضہ یہ مفعول کے وزن پہ ہے، قبضے میں دیا گیا، تو رہن جو قبضے میں دیا گیا ہو، یعنی اس سے معاملہ طے کر لو، یعنی کوئی بھی چیز اپنی گروی رکھ لو اور اس کا قبضہ اس شخص کو دے دو جو آپ کو قرض دے رہا ہے یا جو کوئی چیز دے رہا ہے آپ کو۔ ریحان یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے رہن، یہ موصوف ہو گیا، یہ اس کی صفت ہو گئی۔ اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ تم پاؤ لکھنے والا، پس رہن با قبضہ یعنی اس پر پھر اپنا معاملہ طے کر لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر ان حرف شرط پھر آ گیا، آمینہ اعتماد ہو جائے، اعتبار ہو جائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، تم میں سے ایک کو، بعضا کسی دوسرے پر، یعنی اگر آپ کو اعتماد ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ میں جس کو چیز یا قرض دے رہا ہوں یا کوئی چیز دے رہا ہوں وہ مجھے واپس کر دے گا، تو اس صورت میں پھر گروی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پس اگر اعتبار ہو جائے
بعضکم تم میں سے ایک کو بعضا کسی دوسرے پر. تو یہ یہاں پر فاعل بن گیا اور یہ مفعول بن گیا. یہ فاعل اس وجہ سے کہ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے بعضو، اور یہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن گیا. آمینہ یہ باب سامیہ سے ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ میم اور نون، اور باب ہے سامیہ، اور سامیہ یسمع ہوتا ہے، لہذا اس میں درج کریں گے تو یہ بن گیا آمینہ. یا منو فَإِنْ آمینہ، پس اگر اعتماد ہو جائے تم میں سے ایک کو دوسرے پر. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فا جوابی شرط ہو جائے گا کیونکہ یہ حرف شرط تھا تو یہ فا جوابی شرط. لام جو ہے یہ ایکچولی لام امر ہے، تو لام امر جو ہے وہ بھی لی کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پیچھے فا یا واو کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساکن ہو گیا ہے. تو پس چاہیے یؤدی الذی اؤتمن، یؤدی اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے حمزہ دال اور یا، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا ادیا، یہ بن گیا یؤدیو. یا حرف علت ہے، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر زبر، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ علامت ختم ہو جاتی ہے، یہ ہم یہیں پہ کر دیتے ہیں. یہ بن گیا یا حرف علت متحرک اور اس سے پہلے حرف صحیح، اس کے نیچے زیر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا یؤدی. ادا یؤدی، ادا اسے ادا کر دیا، یؤدی وہ ادا کرتا ہے یا کرے گا، تو یہی ایکچولی یہاں پر ہے یؤدی. لیکن اس سے پہلے جب لام امر لگ گیا تو اب لام امر نے اس کو مجزوم کر دینا ہے، تو مجزوم کرے گا تو یہ آخر سے یا حرف علت گر جائے گا، تو یہ بن گیا لیؤدی. اور جب اس سے پہلے ہم نے فا لگا دیا تو فا نے یہ اثر کیا کہ یہ لام امر کو ساکن کر دیا، تو ہمارے پاس یہ بن گیا فَلْيُؤَدِّ. تو یہی ہمارے پاس ہے مضارع واحد مذکر غائب. پس چاہیے کہ ادا کر دے الذی، اس میں موصول واحد مذکر، وہ شخص جو اؤتمن جس پر اعتبار کیا گیا ہے، جس کو امین بنایا گیا ہے، جس کو امانت دی گئی ہے. اؤتمن اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا ائتمن، یہ بن گیا یأتمن. ائتمن اس نے اعتبار کیا. اب ائتمن یہ چونکہ ماضی معروف ہے، اس کو ہم نے ماضی مجہول بنانا ہے، تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ افتعل یہ ماضی معروف ہے، اب اس سے اگر ماضی مجہول بنایا جائے تو وہ بن جاتا ہے افتعل. یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، اس کو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں پیش دے دی جاتی ہے، آخری والے کو اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے.
اور جو آخری سے پہلا ہوتا ہے اس کو زید دے دیتے ہیں، اور جو ساکن ہوتے ہیں ان کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، اور باقی جتنے بھی متحرک ہوں ان پر پیش دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہی ہے صرف متحرک، تو یہ بن گیا افتویلا، یہ ماضی مجہول بن گیا۔ اسی وزن پہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں شروع میں ہم پیش دے دیں گے، اس کے بعد کیونکہ حمزہ لکھنا ہے ہم نے، لیکن جب بھی رفع والے لفظ کے بعد حمزہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کے نیچے پھر واو بھی لکھا جاتا ہے۔ تو باقی جو ہے اسی طرح دیکھیں، آخری والے کو ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا، سیکنڈ لاسٹ کو زید دے دی اور اس کو پیش دے دی۔ تو دیکھیں افتویلا اؤتمنا، تو یہی بن گیا ہمارے پاس اؤتمنا۔ لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو جب پیچھے ملایا گیا تو اس کی حرکت گر گئی، تو یہ بن گیا الذی تمنا، وہ جو اعتبار کیا گیا ہے، وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا ہے، جس کو امین بنایا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر اعتماد کرے اور وہ بغیر گروی رکھے اسے کچھ قرض دے دیتا ہے یا کوئی اور چیز اس کی ضرورت کی وہ اسے دے دی، تو اب اس نے گروی تو رکھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اعتبار کیا ہے اس شخص پر جس کو اس نے قرض دیا ہے۔ تو اب اس شخص پر جس نے وہ قرض لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض واپس کر دے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب اس کے پاس چونکہ گروی نہیں رکھی گئی کوئی چیز اور لکھا ہوا بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس کا قرض ہڑپ کر جائے، تو ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پس چاہیے، لام امر کا مطلب چاہیے، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جو امین بنایا گیا ہے یا جس پر اعتبار کیا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کو۔ تو یہاں پر یہ امانتہ یہ مفعول بن جائے گا اس فعل کا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، واو عطف ہو گیا، اور لام جو لام مجزوم ہے یہ بھی ایکچولی لام امر ہے، پیچھے ملانے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا۔ تو ورنہ اگر واو نہ ہوتا تو یہ بننا تھا لِيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ یتقی، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے واو، کاف اور یا، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل، تو لہذا اس میں درج کریں گے تو یہ بن گیا ابتقیا، یہ بن گیا یوتقیو۔ یہ جو مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں یہ اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے جب درج کرنا ہوتا ہے تو ہم انہی جگہوں پہ درج کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں فا کی جگہ پر واو آ گیا، اور عین کی جگہ پر قاف آ گیا، اور لام کی جگہ پر یا آ گیا۔ اسی طرح یہاں پر درج کر دیا ہم نے۔ اب باب افتعال کی تا سے پہلے اگر واو آ جائے تو اس واو کو بھی تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہ رول ہے۔ لہذا اس کو جب ہم نے ہٹا دیا تو اس کی جگہ پر یہ ہمارے پاس یہ آ گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی باب افتعال کی تا سے پہلے واو آ رہا تھا، لہذا اس واو کو تا میں تبدیل کر دیا۔ اب اس تا کا اس تا میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اتقیا، پھر بن جائے گا اتقا، اور اسی طرح یہاں پر تا کا تا میں ادغام کریں گے تو یہ بن جائے گا یتقیو۔ تو یہ ایکچولی ہے یتقیو، لیکن اس سے پہلے جب ہم نے لام امر لگا دیا، دیکھیں یہ لام امر آیا تو اس نے اس کی یا کو گرا دیا، تو باقی رہ گیا یہ لیتقی، اور جب اس سے پہلے واو لگا دیا تو اب یہ لی نہیں رہے گا بلکہ یہ ساکن ہو جائے گا، تو یہ بن گیا ولیتقی۔
دیکھیں یہی ہمارے پاس ہے وَلْيَتَّقِي، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ، یہ اسم الجلالہ حالت نصب میں ہے، لہذا یہ مفعول بن جائے گا اس فعل کا، اور یہ فعل بفاعل ہے، یعنی اس کے اندر ہی فاعل بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ ظاہر وہ ہے غائب والا، تو یہ مضارع ہے، مضارع معروف واحد مذکر غائب، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، یعنی جس کو بغیر کوئی چیز گروی رکھے قرض دیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، اس کا رب، یعنی جو اس کا رب ہے اس سے وہ ڈرے اور ایمانداری سے وہ چیز، وہ قرض جو ہے وہ واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔